حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں ہوں دو ہیں۔ ایک وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا ہو، دوسرے وہ نامردی اور خوف جو جان نکال دینے والا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین عادتیں جو آدمی میں ہوں دو ہیں۔ ایک وہ بخل ہے جو بے صبر کر دینے والا ہو، دوسرے وہ نامردی اور خوف جو جان نکال دینے والا ہو۔ فائدہ: ان دو عیبوں کی طرف اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے سورہ معارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ پورے آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک انسان کم ہمت، تھوڑے اور کچے دل کا پیدا ہوا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کم ہمت انسان، بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے مقررہ حق ہے۔ سوال کرتے ہیں نا جن کو اللہ نے مال دیا، خیر سے مراد بریکٹ میں لکھا ہے مال ہے، کہ اللہ نے مال دیا جس کو تو وہ اس سے خرچ کرتے ہیں نا، تو اس خرچ کرنے کا بھی بتایا کہ سوال کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور جو سوال نہ کریں ان کو بھی دیتے ہیں۔ خود دیکھتے ہیں نا کہ کس کو ضرورت ہے پھر تب دیتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں سوال کرنے والے کو بھی دیتے ہیں اور سوال نہ کرنے والے کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ جو ہوتا ہے نا سفید پوش، آج کل تو وہ مانگنے والے مسجدوں میں اعلان کر رہے ہوتے ہیں جی میں سفید پوش ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو سفید پوش کسے کہتے ہیں۔ سفید پوش تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے اپنی حالت کا، سوال نہ کرے، اس کو سفید پوش کہتے ہیں۔ تو خود دیکھتے ہیں کہ کس کو ضرورت، کہاں ضرورت، اور پھر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، یقیناً اس سے ہر شخص کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو حرام جگہ سے محفوظ رکھتے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا باندیوں سے حفاظت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان میں کوئی الزام نہیں، یعنی ان لوگوں پر بیویوں اور باندیوں سے صحبت کرنے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ ہاں جو لوگ ان کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنے کے طلبگار ہوں وہ حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے سپرد کی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد، قول و قرار کا ایک خیال رکھنے والے ہیں اور اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی فرض نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت سے داخل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی نماز کا ذکر کیا اور آخر میں پھر نماز کا ذکر کیا، کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے
جو کم ہمت پیدا ہوئے جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں نا. جزا فضا کرنا جو ہے وہ بے صبری کا، بڑے پریشان ہو جانا اور بتاتے پھرنا، ہائی یہ ہو گیا، ہائی وہ ہو گیا، ہائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو یہ بے صبری، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں، جزا فضا کرنے لگتے ہیں. اور ان کو خیر جب پہنچتی ہے، مال ملتا ہے ان کو، تو پھر بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ جو نمازی ہیں، اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی دو صفات ہیں نا، جو بری صفات بیان کی ہیں، نماز کی برکت سے وہ بری صفات بھی اچھی صفات میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ آگے جو صفات بیان کی نا، اس میں ان ساری صفات میں آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، پھر دوبارہ نماز کا ذکر کیا کہ اور جو اپنی فرض نماز کی پابندی کرنے والے ہوں یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت سے داخل ہوں گے. آپ دیکھیں یہ دو، نماز کا شروع میں بھی ذکر کیا، پہلے دو برائیوں کا ذکر کیا، پھر نماز کا ذکر کیا، پھر اس کے درمیان میں جتنے بھی باتیں آئی ہیں نا، جتنی بھی صفات آئی ہیں، ان ساری صفات کے بعد پھر نماز کا ذکر کیا ہے. نماز کا اہتمام کرنے سے یہ ساری صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو ہے یہ برائیاں جو بیان کی ہیں یہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر. تو نماز کی طرف متوجہ ہو جائے بندہ، خوب توجہ دھیان کے ساتھ پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، نماز سے پہلے اہتمام کرے، تو طہارت کا اچھی طرح خیال رکھے، کپڑوں کا لحاظ کرے، ساری چیزوں کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ وہ صفات پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ شان و بندے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں.